آگہی ولایت فقیہ، دین کا جزو لازمی ولایت فقیہ، بحر علم و آگہی ولایت فقیہ، دین کا جزو لازمی ولایت فقیہ۔ اگر خداوند عالم نے ہر دور میں ایک ولی رکھا ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ولی کے بغیر آؤ گے تو خدا تمہارے اعمال کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ عزیزوں، یہی وہ چیز ہے کہ جس کو امام علی علیہ السلام کے زمانے میں خوارج نے نعرہ لگایا تھا۔ جب خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی، امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں وہ آئے، انہوں نے ایک نعرہ لگایا، انہوں نے کہا کہ لا حکم الا للہ، فقط حق حکومت اللہ کا ہے، سرپرستی اللہ کی ہے، حق حکومت اللہ کا ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ حکومت کرے۔ معاملہ خراب ہو گیا تھا، خوارج نے آ کے نعرہ لگایا۔ امام علی نے کہا کہ بات صحیح ہے، کلمۃ الحق، بات سچی ہے، صحیح ہے، یراد بہ الباطل، اس سے جو مطلب نکال لے وہ باطل ہے۔ امام علی نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ حق ولایت اللہ کا ہے، تو یہ تو بتاؤ کہ اللہ اس ولایت کے اجرا کے لیے اپنے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کرے گا؟ یہ مولا نے بھی کہا، جو میں آپ کے سامنے 2 دن سے بیان کر رہا ہوں۔ مولا نے ان لوگوں سے، خوارج سے کہا کہ بات صحیح ہے، حق حکومت اللہ کا ہے، فقط اللہ کی حکومت ہونی چاہیے کائنات کے اوپر، لیکن یہ بتاؤ اللہ کی حکومت قائم کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی حکومت کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ میکینزم کیا ہے اللہ کی حکومت کا؟ کیا اللہ خود آ کر حکومت کرے گا، کوئی نظام بنائے گا؟ امام علی نے اس کے بعد ان لوگوں کو جواب دیا، کہا کہ دیکھو حق بات ہے، تمہاری بات صحیح کہ حق حکومت اللہ کا ہے، لیکن اللہ کی یہ حکومت اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ پھر مولا نے جواب دیا کہ لا بد للناس من امیر، لوگوں کے لیے ایک امیر کا ہونا، حکمران کا ہونا، سربراہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر لوگوں کے لیے کوئی حکمران امیر نہیں ہوگا، حکمران نہیں ہوگا، سربراہ نہیں ہوگا، تو پھر اب اس بات کو تصور کرتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ اب یہ ولایت کس کے پاس ہو؟ ہر انسان کے پاس ولایت آ جائے تو پھر ہر انسان ولی خدا ہو گیا۔ ہر انسان کے پاس نہیں ہے، خدا چنے گا، خدا معیارات دے گا۔ خدا نے رسول کو چنا، خدا نے رسول اللہ نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علی مرتضیٰ کو چنا۔ امام علی علیہ السلام نے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے بعد 11 جانشین چھوڑے۔ اب امام علی کی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ امام علی نے خوارج کا جواب دیا تھا لابد للناس من امیر، کہ دیکھو حق حکومت اللہ کا ہے، لیکن انسانوں پر حکومت انسانوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، انسانوں پر حکومت کسی سربراہ کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، انسانوں پر حکومت کسی امیر کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ انسانوں پر کوئی انسان حکومت نہ کرے، ہاں یہ انسان اپنی حکومت نہ کرے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے، جس کو ہمارے یہاں نبی امام کہا جاتا ہے، اور امام کے بعد اولو الامر کہا جاتا ہے۔ عزیزوں، بہت سادہ سی بحث ہے، 2 اور 2 4 کی بات ہے۔ اگر امام علی علیہ السلام اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ لا بد للناس من امیر، حق حکومت اللہ کا ہے لیکن لوگوں کے لیے ایک سرپرست، ولی، رہنما چاہیے، تو امام علی علیہ السلام سے میں پوچھوں کہ مولا آپ کا یہ بتایا ہوا اصول فقط اس وقت کے لیے ہے کہ جس وقت آپ خوارج کو پیغام دے رہے ہیں، یا نہیں یہ اصول ہر زمانے کے لیے ہے؟ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کے ذہن میں کیا جواب آتا ہے؟ مولا پلٹ کر کہیں گے کہ یہ اصول ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے میں لوگوں کی حکومت کے لیے ایک سربراہ چاہیے، ہر زمانے میں لوگوں کی حکومت کے لیے ایک اللہ کا نمائندہ چاہیے، ایک جانشین چاہیے، یا خدا کی طرف سے منتخب شدہ ہو، یا جو خداوند عالم نے اصول بتائے ہیں، معیارات بتائے ہیں، ان معیارات پر پورا اترتا ہوا ہو۔ اس کو محسن قرائطی صاحب نے بیان کیا، یہی ولی فقیہ کی بحث ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ولی فقیہ یعنی ایک امیر، ایک رہنما، ایک حکمران، ایک سرپرست۔ مولا متقیان کے ماننے والوں کے لیے تو یہ بحث کوئی عجیب بحث نہیں ہونی چاہیے۔ مولا متقیان کے جو ولایت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، شروع سے آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے اللہ کی ولایت ہے، حق حکومت ولایت فقط اللہ کے پاس ہے، مگر اس ولایت کا اجرا خدا کیسے کرتا ہے؟ انبیاء، اوصیاء، اور جس زمانے میں وسیع رسول اس ظاہری طور پر ہمارے سامنے نہ ہو، اس زمانے میں حق حکومت کس کے پاس؟ یا تو تسلیم کریں کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تسلیم کر لیتے ہیں کہ حق حکومت کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، تو پھر یہاں کیوں تسلیم کر رہے ہیں؟ جہاں سے جھگڑا ہو رہا ہے پھر وہاں چلیے، رسول اللہ کے بعد چل کے اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ اگر رسول اللہ کے بعد چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ ہوئے ہوئے، کس بات پر ہوئے ہوئے؟ ولایت کے مسئلے پہ تو ہوئے ہوئے، اسی بات پہ تو ہوئے کہ اللہ کے رسول کے بعد معیار ہے انتخاب کا، اللہ کے رسول کے بعد ہر کسی کو رہنما، سربراہ نہیں مانا جا سکتا۔
اللہ کے رسول کے بعد ایک میزان ہے، ایک معیار ہے، اس کے مطابق ماننا ہے۔ اب زمانہ غیبت کبریٰ میں آیا امام علی علیہ السلام کا یہ قول نافذ ہے یا نہیں کہ لا بد للناس من امیر، لوگوں کے لیے ایک رہنما چاہیے، لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے ایک امیر ہونا چاہیے، ایک حکمران ہونا چاہیے۔ یہاں پر محسن قراتی کہتے ہیں انسان لازمی طور پر کسی نہ کسی کی حکومت میں زندگی گزارتا ہے۔ اب یہ انسان کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنا امیر، اپنا حاکم، اپنا حکمران، خدا ترس انسان کو، خدا سے خوف کھانے والے انسان کو، پڑھے لکھے عالم کو، عادل کو چنتا ہے یا کسی ظالم کی سربراہی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ پھر محسن قرائتی کہتے ہیں آپ انسانوں سے اٹھا کر پوچھئے کہ تمہارا حکمران کیسا ہونا چاہیے، پلٹ کر کہیں گے ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کا خیال کرے، ایسا ہونا چاہیے جو عادل ہو، ایسا ہونا چاہیے جو عالم ہو، ایسا ہونا چاہیے جو شجاع ہو، ایسا ہونا چاہیے جو متقی ہو، ایسا ہونا چاہیے جو اپنی ہوائے نفس کی پیروی نہ کرتا ہو۔ محسن قراتی کہتے ہیں انہی چیزوں کو تو ولی فقیہ کی شرائط کہا جاتا ہے، جس کو عام انسان قبول کرتا ہے۔ عام انسان کہتا ہے کہ ہاں عادل انسان ہونا چاہیے، عام انسان کہتا ہے کہ عادل ہونا چاہیے، عام انسان کہتا ہے شجاع ہونا چاہیے۔ بس حضین ولی فقیہ کی بحث یہ دو اور چار کی بحث ہے۔ امام علی نے خوارج کے مقابلے میں کہا کہ تم لوگوں نے نعرہ تو لگایا کہ لا حکم الا للہ، اللہ کے سوائے کسی کی حکومت نہیں، کلمہ حق ہے، اس سے تم جو مراد لے رہے ہو وہ باطل ہے۔ یعنی اس وقت حق کے حکومت رسول اللہ کے ذریعے سے امام علی تک پہنچی ہے، تم اس نعرے کو لگا کر علی کو حکومت سے دور کرنا چاہتے ہو، تمہارا نعرہ غلط ہے۔ تم لوگوں کو حق حکومت سے دور کرنا چاہتے ہو، تم لوگوں کو اللہ کے ولی سے دور کرنا چاہتے ہو۔ عزیز اسی طرح آج بھی یہ نعرے لگتے ہیں، آج کے دور میں بھی جس طرح اس زمانے میں نعرہ لگا لا حکم الا للہ، اللہ کے سوائے کسی کی حکومت قابل قبول نہیں، مولا نے کہا بات صحیح ہے مراد غلط ہے۔ اسی طرح آج بھی نعرہ لگاتے ہیں ہمارے یہاں بعض لوگ، اسی طرح ہمارے آج بھی ولایت کے ماننے والوں کو ولایت کے نام سے ہی، ولایت کا نام لے کر ولایت سے دور کرتے ہیں۔ ولایت سے دور کس طرح کیا جاتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حق ہمارے اوپر فقط ولی ولایت فقط علی مرتضیٰ کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں۔ جن کو ہم ولی فقیہ کہہ رہے ہیں ذرا ان کا کردار تو دیکھیے کیا ہے۔ امام خمینی ولی فقیہ تھے، امام خمینی نے کبھی اپنے آپ کو امام زمانہ کی جگہ پر کہا ہو تو کوئی بتا کے دکھائے۔ نہ فقط یہ کہ امام زمانہ کی جگہ پہ نہیں کہا، ان کے جملے سنیے کہ ان جملوں کو سن کر مصر کا ایک متعصب ریسرچ اسکالر شیعہ ہو گیا تھا۔ کیا اس کی تحقیق تھی؟ ہم نے اس کی گفتگو سنی تھی، تہران آیا تھا، نماز جمعہ میں شریک ہوا تھا، اس نے خطاب کیا تھا، اس سے پوچھا کہ تم کیوں شیعہ ہوئے؟ اس نے کہا کہ جب انقلاب آیا تو ہمارے ذمہ کام لگایا کہ جو خمینی تقریریں کیا کرتے ہیں تقریروں کو سنیں، ان کو سمجھیں کہ ان کے اندر کیا پیغام ہے۔ کہتے ہیں میرا کام لگا، میں بھی ریسرچ ٹیم میں شامل تھا، خمینی جو تقریر کیا کرتے تھے اس کے اندر وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، توجہ کیجئے گا کیا جملہ کہتے تھے کہ وہ اکثر ان کی اس جملے میں ہوتا تھا کہ روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا، میری اور تمام عالمین یعنی دنیا میں جتنے جاندار ہیں ان سب کی جانیں ان کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائیں۔ کہتا ہے میں سوچا کرتا تھا کہ خمینی کوئی معمولی انسان تو نہیں ہے، انقلاب لے کر آیا، اس کے پیچھے لوگ ہیں، اس کے پیچھے 7 لوگ ہیں، یہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں خمینی یہ کہتا ہے؟ کہاں کہتے تھے امام خمینی؟ جب امام زمانہ کا نام آتا تھا تو امام خمینی اس جملے کو کہا کرتے تھے کہ میری اور کائنات کے اندر ہر جاندار کی جان امام کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائے۔ کہتا ہے میں نے وہاں سے سوچنا شروع کیا کہ مہدی آخر کس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے اوپر یہ شخص کہ جو خود عظیم نظر آتا ہے اس طرح قربان ہونے پہ تیار ہے۔ وہاں میں نے مطالعہ کیا، ریسرچ کیا، امام مہدی کے بارے میں جب پڑھا تو مجھے نظر آیا کہ حقیقی جانشین رسول تو مہدی فاطمہ ہے۔ اس طریقے سے وہ مستبصر ہوا، شیعہ ہوا۔ لہذا ولی فقیہ کہیں پر بھی یہ بات نہیں کہ ولی فقیہ امام معصوم کی جگہ پر ہے، نہیں۔ امام علی نے بیان کیا ولایت لازمی شرط ایمان ہے، اس زندگی کو گزارنے کے لیے ولی چاہیے، ولی نہیں ہوگا تمہارے پاس اعمال کی سند نہیں ہو پائے گی، توجہ کیجئے گا۔ لہذا امام خداوند عالم نے کہا کہ اللہ ولی ہے، اللہ کی ولایت کیسے اعمال ہوتی ہے؟ خود چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک راستہ، چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ ولایت الہی کا کیا کام ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ تاریکیوں سے نکالتے ہیں، اللہ کی ولایت تاریکی سے نکالتی ہے، کہاں لے کر آتی ہے؟ نور میں لے کر آتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو ولی فقیہ کی حکومت قائم ہوئی اس کے اثرات دیکھ لیجئے، دنیا کے اوپر سے تاریکی کے اثرات ختم کیے اس ولایت فقیہ کی، ولی فقیہ کی حکومت نے یا نہیں کیے؟
اس انقلاب سے پہلے نائجیریا میں تاریکی تھی، شیعت کا وجود نہیں تھا. اس انقلاب کے بعد ولی فقیہ کی حکومت کے بعد وہاں انقلاب کی شمع روشن ہوئی، وہاں نور ولایت کی شمع روشن ہوئی. آج کروڑوں کی تعداد میں وہاں ولایت علی کے ماننے والے موجود ہیں. کس شدت کے ساتھ موجود ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا. یوم القدس کے اوپر ہمارے یہاں لوگ ابھی بھی سوچتے ہیں کہ قدس میں جانا ہے کہ نہیں جانا، قدس میں جا کر حمایت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. وہ لوگ کہ جو صدیوں سے علی مرتضیٰ کی ماتم گزار ہیں وہ سوچتے ہیں مولا کی اس وصیت کے باوجود کہ جس میں مولا نے انہی دنوں میں کہا تھا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ہے میرے بیٹوں ہمیشہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حامی رہنا. وہ شیعہ جو سنتے چلے آئے اس بات کو سوچتے ہیں کہ حمایت کریں نہ کریں، اس میں جائیں نہ جائیں. وہاں کے نائجیریا کے مومنین 40 سالہ شیعت ہیں ان کی بس، لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، علی کا پیغام آ گیا کہ مظلوم کی حمایت تو ضروری ہے. یوم القدس کے اندر اپنی شہادتیں دیتے ہیں. وہ یوم القدس کے اندر ان کی شہادتیں ہوئیں. شیخ زکزکی کے بچے یوم القدس میں شہید ہو گئے. ایک لمحے بھر کا تعصف اور افسوس ان کے اوپر نہیں تھا. کیوں؟ ولایت علی کا تقاضا یہی ہے، ولایت علی کا راستہ یہی ہے، ولایت علی کا مطلب یہی ہے کہ مظلوم کے حامی رہنا. توجہ کیجئے گا، ولایت کا کام کیا؟ اللہ کی ولایت کیا کرتی ہے؟ اللہ کی ولایت رسول کے بعد جانشین رسول. اور جس زمانے کا ولی ظاہر نہیں ہوگا اس کے بتائے ہوئے معیارات پر جو علماء فقہا ولایت رکھتے ہیں ان کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے معاملات. آج آ کے دیکھ لیجئے اس ولی فقیہ کی حکومت نے کتنا نور دنیا میں پھیلا دیا. تعصب کی اینک کو اگر اتارا جائے تو بہت کچھ نظر آئے گا. اس حکومت کے بننے سے پہلے فلسطین تاریکی میں تھا. فلسطینیوں کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کی قدرت کتنی ہے. وہ بیچارے پٹ رہے تھے، مار کھا رہے تھے. اس ولایت فقیہ کی حکومت کے بعد، اس کے سہارے کے بعد فلسطین آج اس جگہ پر موجود ہے کہ اسرائیل نے دیواریں بنائی ہیں. بظاہر یہ دیواریں فلسطینیوں کو باہر رکھنے کے لیے ہیں. میں کہتا ہوں یہ دیواریں اسرائیل نے اپنے گرد خود بنا لی، یعنی اپنے آپ کو قید کر لیا. کون سا اسرائیل؟ جس کا نعرہ نیل سے فرات تک کا تھا، جو نیل سے فرات تک کی بات کرتا تھا. وہ کتنا محدود ہو گیا، اپنے وجود کے بقا کے لیے اس نے دیواریں بنا دی. یہ ولایت کی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ لوگ تاریکی سے نکلے کہ نہیں نکلے؟ اسی ولایت کے سہارے لبنان کے مومنوں نے جنگیں جیتی ہیں، اسی ولایت کے سہارے. یہ ولایت اللہ کی جانب سے ہے، یہ ولایت امام معصوم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے. ہاں جس وقت ولی فقیہ آ کر اپنی طرف دعوت دے وہ خود بخود اس شر سے معزول ہو جاتا ہے. جس وقت خدا کی طرف دعوت دے، ہم نے اور آپ نے دیکھا خداوند عالم مدد کرتا ہے. توجہ کیجئے گا، یہ ولایت جس کو فقہا کو اگر خدا کی طرف سے ولایت ہے، امام زمانہ کی تائید ہوتی ہے. توجہ کیجئے، چند نکات کی طرف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا. اب مومنین پریشان ہیں، کیا کریں، کس کے پاس جائیں؟ کوئی نہ کوئی تو در ہونا چاہیے. امام علی کا ایک جملہ ہمیشہ ذہن میں رہے جو خوارج کو انہوں نے کہا کہ لا بد للناس من امیر، یعنی کوئی ایک مرکز ہونا چاہیے، کوئی ایک جگہ ہونی چاہیے، کوئی ایک حکومت، ایک سرپرست ہونا چاہیے. لوگ آئے، شیخ مفید کا زمانہ ہے، شیخ مفید کے زمانے میں لوگ آئے اور اس کے بعد ایک فتویٰ پوچھا ان سے. کہا کہ اے شیخ فلاں علاقے میں ایک خاتون مر گئی، حاملہ عورت ہے، پریگننٹ ہے، کیا حکم ہے؟ شیخ مفید نے سوچا، اجتہاد کیا، استنباط کیا اور اس کے بعد کہا کہ اس عورت کو دفنا دیا جائے، دفنا دو. وہ لوگ چلے گئے. جب وہ لوگ چلے گئے کچھ عرصے بعد 3 سال 4 سال کے بعد وہی لوگ دوبارہ واپس آئے. شیخ مفید سے ملاقات ہوئی، ساتھ میں وہ بچہ کھڑا ہوا تھا. شیخ مفید سے ان لوگوں نے کہا کہ شیخ یہ وہی بچہ ہے جس کو آپ نے اپنا فتویٰ تبدیل کر کر جس کی جان بچا لی تھی. شیخ مفید نے کہا کون سا فتویٰ تبدیل کیا؟ کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے تھے، ہم نے کہا تھا فلاں علاقے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا، وہ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، آپ نے فتویٰ دیا تھا اسے دفنا دو. جب ہم چلے گئے، آدھے راستے میں پہنچے تو ایک شخص آیا. اس نے آنے کے بعد کہا کہ مجھے شیخ مفید نے بھیجا ہے، میں قاصد ہوں شیخ مفید کا. شیخ نے اپنا فتویٰ بدل لیا. شیخ یہ کہتے ہیں کہ اس عورت کا پہلے شکم چاک کرنا، اس میں سے بچے کو نکالنا، پھر عورت کو دفنانا. ہم نے اس کا شکم چاک کیا، یہ بچہ زندہ تھا، یہ بچہ آج آپ کے سامنے موجود ہے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے فتوے کو تبدیل کیا تھا. شیخ مفید پریشان ہو گئے کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا. شیخ مفید پریشان ہوئے، میں نے ایسا نہیں کیا. اور فقط پریشانی یہ نہیں تھی، پریشانی یہ تھی کہ اگر میرے فتوے پر عمل ہو جاتا تو ایک انسان کی جان چلی جاتی. شیخ مفید نے اپنا دروازہ بند کیا، اپنے مدرسے کو تعطیل کیا، کہ آج کے بعد میں فتویٰ نہیں دوں گا، چونکہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو رہی تھی، میں ایک انسان کی جان لے رہا تھا. جو مجتہدین پر اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض کا جواب ہے یہ. شیخ مفید نے بند کر دیا دروازہ، نہیں دوں گا.
امام زمانہ کا خط شیخ کے پاس آیا. شیخ مفید اس عظیم انسان کا نام ہے کہ جس کے پاس امام زمانہ کے چند خطوط ہیں. ان خطوط میں کچھ جگہوں پر امام زمانہ نے شیخ مفید کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، فقیہ کہا ہے امام زمانہ نے. اس کے بعد امام زمانہ نے اس ایک خط کے ایک جملے میں لکھا کہ اے شیخ علیکم الافتاء، تمہارا کام فتویٰ دینا ہے، علینا الاصلاح، ہمارا کام اصلاح کرنا ہے. فتویٰ تم دو، اگر اس فتوے میں غلطی ہوئی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھیں. کیوں؟ اس کو سوچئے گا. اس لیے کہ شیخ مفید اپنا کام نہیں کر رہے، شیخ مفید نیابت امام کر رہے ہیں. حقیقت میں ہدایت اور رہنمائی کس کے ذمے ہے؟ امام زمانہ کے ذمے. حقیقی طور پر ولی کون ہے؟ امام زمانہ ہے. اب اگر کوئی شخص ان کی نمائندگی میں کام کرے، اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کام کرے اور اس سے غلطی ہو رہی ہو تو کس کی ذمہ داری ہے اس کی اصلاح کرنا؟ امام زمانہ کی ہے. اب اگر امام زمانہ نے شیخ مفید کو لکھ کر دیا علیکم الافتاء وعلینا الاصلاح، تمہارا کام فتویٰ دینا، ہمارا کام اصلاح کرنا ہے، تو عزیزو یہ معاملہ شیخ مفید تک رکے گا نہیں. جس وقت میں جب بھی کوئی نیابت امام میں آگے بڑھے گا اخلاص کے ساتھ اس بتائے ہوئے معیار کے مطابق، تو زمانے کے امام کی مدد اس کے شامل حال ہوگی. زمانے کے امام کی مدد شامل حال ہوگی چونکہ امام کا کام کر رہا ہے یہ شخص. ولایت فقیہ امام خمینی نے امامت کے مقابلے میں کوئی نیا چیپٹر نہیں کھولا. ولایت فقیہ یعنی زمانے غیبت کبریٰ میں امام کے معصوم کی جگہ پر کام کرنا، اس کام کو انجام دینا جو امام کے ذمہ ہے جتنا توانائی ہو سکتی ہے. اور اسی لیے آپ آج دیکھ لیجئے، میں نے عرض کیا اللہ کی ولایت کا کام کیا تھا؟ تاریکیوں سے نکالتی اللہ کی ولایت. یہ جو انقلاب آیا اس نے کتنی تاریکیوں کو برطرف کر دیا. خود ایران کی مثال لے لیجئے. ایران انقلاب سے پہلے، اس ولی فقیہ کی حکومت سے پہلے، یورپ کے عیاش لوگوں کا دہکدہ تھا. یورپ کے عیاش لوگ یہاں عیاشی کرنے آتے تھے. شیراز، اصفہان، تہران، بڑے بڑے شراب خانے، بڑے بڑے قمار خانے، بڑے بڑے فساد کے مرکز یہاں موجود تھے. یورپ سے لوگ تفریح کرنے، عیاشی کرنے آتے تھے. یہ تاریکی میں تھے، یہ ظلمتوں میں تھے. انہیں اپنی ویلیو کا اندازہ نہیں تھا. انہیں نہیں معلوم تھا، ان ایرانیوں کو، زمانے کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی پشت کے اندر محسن حججی جیسے نوجوان پرورش پا رہے ہیں. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پشت میں شہید با ہمت و باکری جیسے نوجوان ہیں. یہ تاریکی میں تھے، ظلمت میں تھے. امام خمینی نے آگے بیدار کیا کہ تم کدھر ظلمت میں زندگی گزار رہے ہو، تم اپنے آپ کو پہچانو. یہ امام خمینی کی اس ولی فقیہ کی ولایت کے ذریعے اس تاریکی سے باہر نکلے. جب اس تاریکی سے باہر نکلے تو آج دنیا کے اندر باشرف ترین قوم بن کے کھڑے ہوئے ہیں. آج دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر پاتی، دنیا انہیں آنکھیں نہیں دکھا پاتی. آپ نے دیکھا ہر محاذ پہ کامیابی. یہ کامیابی کسی فرد واحد کی نہیں ہے، اس مکتب کی ہے. یہ کامیابی اس نظام کی ہے. یہ کامیابی اس نظام ولایت فقیہ کی ہے کہ جو نظام ولایت امامت کے سائے میں ہے. عزیزوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، دھوکوں میں مت آنا خدا کے لیے. امام علی کی ولایت کا نام لے کے لوگ ولایت سے دور کرتے ہیں. ہاں ولایت کا حق امام علی کا ہے، مگر دوران غیبت کبریٰ کوئی سسٹم بتاؤ پھر کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ سسٹم امام خمینی نے دیا ہے، یہ ہے، موجود تھا. امام خمینی نے کتابوں سے باہر نکال دیا. بس یہ ولایت ہے. اس ولایت کے تحت جب دنیا آگے بڑھی، آپ دیکھیے ترقی ہوئی ہے دنیا کے اندر، ترقی حاصل کی. شیعت کا گراف کہاں چلا گیا؟ یہ جو داعش کی جنگ لڑی گئی، معمولی ہے یہ جنگ؟ دنیا کے تمام نجس افراد ایک جگہ پہ جمع ہو گئے. دنیا کا پیسہ، اسرائیل کا پیسہ، سعودیہ کا پیسہ، تمام دنیا کے دشمنان اہل بیت و دشمن انسانیت کی طاقتیں جمع ہو گئیں. مقابلہ کون سی طاقت نے کیا؟ اسی نظام ولایت کی طاقت نے کی. وہ لوگ کہ جو جناب سیدہ زینب کے حرم سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھے. جب اس داعش کی جنگ کو اٹھا کر اگر پڑھا جائے، کربلا سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر داعش کا لشکر موجود تھا. 30 کلومیٹر. عزیزوں کون سا نظام آگے بڑھا؟ کون سی ولایت والے لوگ آگے بڑھے؟ کن لوگوں نے کام کیا؟ کس کے فتوے پر؟ کن مجتہدین کے کہنے پر؟ جن مجتہدین کے پاس ولایت ہے. لوگوں نے ان کی بات پر عمل کیا. دنیا نے آج دیکھا عزت. جس طاقت کے پیچھے پوری شیطانی طاقتیں تھیں، یعنی شیطانی نظام تھا، اولیاء طاغوت جن کے ساتھ تھے، ہم نے دیکھا کہ ان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. عراق سے نکلنا پڑا. محدود علاقہ رہ گیا ان کے پاس. عزیزوں یہ ولایت کی طاقت ہے. آخری نقطہ عرض کرو، یہ جو ولایت کی طاقت خداوند عالم نے ہمارے سامنے رکھی، یہ ولایت فقیہ کے ذریعے سے ہم متوجہ ہوئے کہ اگر ایک مجتہد عادل کی ولایت پر عمل کر کے دنیا کے اندر اتنی طاقت حاصل کی جا سکتی ہے کہ ظالم کچھ نہیں کر سکتا، تو جب امام عادل منصوص من اللہ آ کر اپنی ولایت کا اجرا کرے گا تو دنیا کہاں جائے گی؟ تو پھر دنیا کہاں جائے گی؟
یہ خدا نے ہمارے اوپر حجت تمام کی ہے کہ اس بات سے باہر نکلو کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس بات سے باہر نکلو. ایک فقیہ عادل کی ولایت میں تم نے یہ عزت حاصل کی، ایک ولی فقیہ کی عدالت کے ساتھ، حمایت کے ساتھ، اس کی ولایت میں عمل کرتے ہوئے تم یہاں پہنچے کہ دنیا میں آج باشرف ترین قوم بن کر کھڑے ہوئے. عزیزوں، یہ ولایت ہے. خدا کی ولایت کس طرح اعمال ہوتی ہے؟ اللہ ولی، اللہ ولی ہے، مگر اس کی ولایت کیسے؟ انبیاء کے ذریعے سے، اوصیاء کے ذریعے سے. جس زمانے میں وصی اور جس زمانے میں نبی نہیں ہوگا، اس زمانے میں وصی نبی ہوگا. اور جب وصی نبی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ جن کو معیارات دے کر بیان کیا گیا. امام زمانہ نے بیان کیا تھا کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْحَاقِعَةُ حوادث الواقعہ فَارْجِعُوا إِلَىٰ فِيهَا رُوَاةِ حَدِيثِنَا. جب تمہارے پر مشکلات آئیں تو دیکھو ان لوگوں کی طرف جو ہمارے علم رکھتے ہیں، ہمارے مکتب سے وابستہ ہیں، فقہ کو جانتے ہیں، ان کی طرف آنا. وہ تمہارے لیے حجت ہیں، ہم ان کے اوپر حجت ہیں، ہم ان کے اوپر حجت ہیں. یہ نظام ہے، اتنا خوبصورت نظام ہے عزیزوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نقطہ اس لیے آپ کے سامنے آخری مجلس میں بیان کیا کہ دنیا کے تشیع آج اس نظام کے ذریعے سے وابستہ ہو گئی ہے. تشیع پوری دنیا کے اس نظام کے تحت آگے بڑھ رہی ہے. آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، آپ کو وہاں کے شیعہ اس نظام کے تحت آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. تھوڑا سا ہمارے یہاں کمی رہ گئی ہے. وہ کمی اس لیے رہ گئی ہے کہ ہمارے یہاں باقاعدہ اس چیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، باقاعدہ ممبروں پہ اس کی مخالفت کی جاتی ہے، باقاعدہ ممبروں سے اس کو تضحیک کا، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس کو سمجھیے گا انشاءاللہ. رہبر جہاں کے دم سے آج دین ہے، شریعت محمدی ولایت فقیہ، دین کا جز